السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح کے بیان میں امام صاحب نے بہت زبردست ایک بات بتائی کہ جو شخص محفل میں بیٹھ کے دین کی بات بالکل دھیان سے سنتا اور اس کا پورا جو دھیان ہے، بھلے سے وہ بات اس نے 10 دفعہ سنی ہو، 5 دفعہ سنی ہو، جب بھی کئی دفعہ سنی ہو، لیکن اس حدیث یا اس بات کو وہ اتنے دھیان سے سنے، اتنے دھیان سے سنے کہ اس کو سننے کا حق ادا کر دے۔ بے شک۔ تو اگر وہ اس طرح اس کا سننے کا حق ادا کرے گا تو اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام، کیا انعام کہ اللہ پاک اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اسے وہ بات سمجھائیں گے جو اسے کتابوں میں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے انعام ایسے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں بے شک۔ اور اللہ کے انعامات سمیٹتے ہیں، بے کیونکہ یہ تو عمل غیب کا ہے۔ ہمیں تو ابھی یہ نہیں پتہ کہ ہم کس وقت کسی کو پانی پلا دیا ایک گلاس، ہمیں اس کا اجر، ویسے تو کہتے ہیں بہت ثواب ہے، لیکن اس کے جو گفٹ ہے نا، وہ مرنے کے بعد جب اللہ دیں گے نا تو انسان بولے گا میں پوری زندگی پانی پلاتا رہتا، صحیح۔ میں راستے کا پتھر ہی ہٹاتا رہتا، بے شک۔ میں کوئی وضو خانے میں نل کھلا ہے اس کو میں بند کر دیتا۔ مطلب اس کا اجر اور ثواب ظاہر سی بات ہے، یہ تو وہ چیز ہے نا جو بعد میں پتہ چلے گی۔ ہم تو اس چیز کو یقین کریں جو ہماری آنکھوں سے دکھ رہا ہے، آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بس یہی صحیح ہے کہ یہ میری دکان ہے، یہاں سے مجھے پیسے آنے ہیں اور میں جب جاؤں گا نہیں تو آئیں گے نہیں۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے سارے معاملات آسمانوں پر رکھے، ہماری روح آسمان سے ہے، ہمارا رزق آسمانوں پر۔ تو اللہ پاک نے سارا نظام، ہماری یہ جسم بنایا اللہ نے، اس کی جتنی بھی چیزیں سب زمین میں رکھی، ساری سبزیاں ترکاریاں سب زمین سے، مٹی کا جسم مٹی کی چیز کھا رہے ہیں، لیکن روح کی تقریبات کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ ہم سے کہتی ہے سر درد ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کہہ رہی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ تو اس محفل میں جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو سننے کا وہ حق ادا کر دے تو اللہ پاک اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے وہ بات سمجھائیں گے جو اسے کتابوں میں نہیں لکھی۔ اور آخرت میں ایک فرشتہ آواز لگائے، ویئر از وائس پیپل، کہاں ہیں خوش نصیب لوگ؟ اچھا بھئی خوش نصیب کیوں تھے؟ خوش نصیب یوں تھے کہ انہوں نے دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کیا کہ اللہ پاک کتنا خوبصورت آسمان، کتنے خوبصورت پھول صرف ہمارے مزاج کے لیے، کتنے بہترین دریا جھیلیں پہاڑیں اللہ نے صرف ہمارے مزاج کے لیے پیدا کی تاکہ ہمارا دل لگے اور ہم اللہ کو پہچانے اور کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں ہماری طرف کہ بھائی گوشت مرغی کا نہیں تو گائے کا، گائے کا نہیں تو مچھلی کا، کبھی سوچتے ہیں ہم اس بارے میں؟ کبھی نہیں سوچتے ہم۔ کالی گائے، لال خون، سفید دودھ کیسے آ رہا ہے؟ میں تو کاٹتا ہوں تو خون نکلتا ہے، دودھ تو نکلتا ہے، کبھی سوچا انسان نے نہیں؟ اتنی پیاری مسافری کہ آدمی دیکھتا ہے آسمان پہ اللہ صبح سے شام تک کتنی اللہ پاک بہترین سینریاں بنا بنا کے دکھاتا ہے، کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اس پہ پوری صورت اللہ نے اتارا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کا صرف کام کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، ان کی تعریف کرنا اور اللہ سے کہنا ہے اللہ آپ نے ہمارے لیے کتنی اچھی چیز دی۔ تو اس میں کیونکہ آخرت میں نا زیادہ تر لوگ حسرت ہی کا باعث بنیں گے، وہ سوچ میں رہیں گے کہ یار یہ ہم نے کیوں نہیں کیا، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، کیوں کہ وہ بس اینڈ آف ٹائم۔ تو کوشش کریں اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمارے مزاج کے لیے، اور نماز کی پابندی کریں، اپنے بڑوں بچوں کو بھی کریں، بڑوں کو کہیں، سب کو ہمارا فرض ہے اور ہمارا کام ہے، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔